لبنان اور مصر کے درمیان واقع علاقہ مئی 1948 میں قیام اسرائیل کے اعلان سے قبل فلسطین کہلاتا تھا، جس کا دارالحکومت بیت المقدس تھا۔ یہاں مسلمانوں کا قبلہ اول موجود ہے اور یہی شہر یہودیوں اور عیسائیوں کے نزدیک بھی مقدس ہے۔ 1967 میں اسرائیل نے اس شہر پر قبضہ کر لیا تھا۔ محمود درویش نے اسی عرض فلسطین کا دکھ اپنی شاعری میں بیان کیا۔ فلسطینی شاعر محمود درویش کی داستان عشق درویش اسرائیلی دوشیزہ ریٹا کی محبت میں گرفتار تھے۔ انہوں نے دوشیزہ کو خط میں لکھا کہ میں اپنے قبیلے کے شرف اور اس کی اونچی ناک کے باوجود، اپنے شہر اور رسوم و عادات کی بیڑیوں کے باوجود تمہیں چاہتا ہوں، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ جب میں ان تمام چیزوں کو تمہاری خاطر چھوڑ دوں گا تو تم مجھے بیچ ڈالو گی، چنانچہ میرے ہاتھ سوائے خسارے کے کچھ نہیں لگے گا۔ پھر کچھ عرصے بعد درویش کو یہ معلوم ہوا کہ ریٹا اسرائیلی سیکریٹ سروس کی ایجنٹ ہے، تو اس نے کہا مجھے ایسا لگا کہ گویا میرا وطن ایک بار پھر دشمن کے نرغے میں چلا گیا۔ پھر درویش نے ریٹا کو لکھا، ریٹا ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے لیے اہمیت کا حامل نہ ہو، لیکن یہ میرا دل تھا۔ محمود درویش کو اس دور کے عربی ادب کا نمائندہ شاعر کہا جاتا ہے۔ تتلی کا بوجھ ان کے ایک شعری مجموعے کا عنوان تھا جسے بہت پسند کیا گیا۔ یہ ایک استعارہ ہے جو انہیں عرض فلسطین کے لیے بھرتا۔ محمود درویش 1941 میں شمالی اسرائیل کے علاقے گلیکی کے گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی زندگی کا بڑا حصہ فلسطین سے دور گزرا، جس کا انہیں بہت ملال رہا۔ 19 سال کی عمر میں اپنا پہلا مجموعہ اسرائیلی شعر حیفا سے شائع کروانے کے بعد وہ لبنان چلے گئے اور پھر روس پہنچے، اور وہاں بھی دل نہ لگا تو مصر میں سکونت اختیار کر لی۔ محمود درویش نے 9 اگست 2008 کو امریکہ میں اپنی آخری سانس لی تھی۔